السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 5 ستمبر کی کال لے کر اور ہم بات کرتے ہیں. سب میں پہلے آج کے سیشن پہ کچھ زیادہ گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس ہے نہیں آج کی کال پہ، کیونکہ جو آج کا سیشن رہا ہے مجھے کافی لیک لسٹر لگا والیوم کے اعتبار سے. گو کہ اگر آج کی پرفارمنس دیکھیں تو اینگرو، ہپکو، پی پی ایل، ایف ایف سی، او جی ڈی سی، پی ایس او، اے ٹی آر ایل، لکی، ٹی آر جی، حبیب بینک، تو آئی ایل پی، تو ان ساروں نے اچھی پرفارمنس ضرور دی ہے اور مارکیٹ کو ہولڈ کیا. مگر والیوم میں اگر میں جا کے دیکھوں، اگر آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوں سامنے، تو آپ اگر والیومز کو دیکھیں تو اے ایس سی اور ڈبلیو ٹی ایل، بلکہ ڈی ایف ایم ایل کو بھی میں اور سینرجی کو بھی کاؤنٹ نہیں کروں گا، میرے لیے یہ اسٹاکس اہم نہیں ہیں. تو اگر میں ان کو ہٹا دوں تو 1,12,00,000 تو ان دو کا والیوم ہے، اور 85 لاکھ کے قریب ان دونوں کا والیوم ہے. 85 1.5 کروڑ، 2 کروڑ یہ ہو گیا. تو 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ کا والیوم تو صرف ان 4 اسٹاک میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. اور اگر 100 انڈیکس کو ہم اسپیسیفکلی ڈسکس کریں تو پھر 84 لاکھ تو سینرجی میں لگ گیا. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ہائیسٹ والیوم ہے وہ کیپکو کا ہے، تو وہ 35 لاکھ ہے. تو بیسیکلی جو والیوم اسٹارٹ ہو رہا ہے 35 لاکھ سے ہو رہا ہے. تو 35 لاکھ تو کوئی والیوم نہیں ہوتا مارکیٹ کا. اب نیچے چلے آپ، پی پی ایل نے پرفارم کیا تو وہ بھی 34 لاکھ ہے، اے ٹی آر ایل 29 لاکھ پہ، او جی ڈی سی 27 لاکھ پہ ہے، ٹھیک ہے نا. ٹی آر جی جیسا اسٹاک جو بہت ہائی والیوم کرتا ہے وہ 19 لاکھ پہ، تو ہپکو 16 لاکھ پہ. تو اس طرح آل ٹوگیدر انڈیکس جو ہے میرے حساب سے ٹھیک ٹھاک لیک لسٹر تھا. آئی ایم ناٹ کنونس ود دی مطلب ایفرٹس، آل دو اپریشیٹنگ ہے کہ ان حالات میں انہوں نے پورا دن 44,595 کے اوپر سروائیو کیا. اور اگر آپ دیکھیں تو 45,772 کا جو ایریا ہے وہ صبح بھی ٹیسٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو یہاں اینڈ میں بھی ٹیسٹ ہوتے دیکھا اور اس کے قریب ہی کلوز ہو گیا. تو یہ ایک خوشائن بات ہے. اچھا، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے آپ کے سامنے ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا جناب، یہ پریسائز لیول ٹیبل تو آپ نے دیکھ لی. اچھا، ایک اپڈیٹ آپ کو اور دے دوں کہ میں نے آج آپ لوگوں کے واٹس ایپ گروپ پہ بھی، جو ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیں ان پر بھی، اپنے سوشل میڈیا پر بھی اور یوٹیوب پر بھی ایک آرٹیکل پوسٹ کیا. اس کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ یہ سوال پچھلے 10-12 سالوں سے مجھ سے ہوتا رہا ہے اور میں جواب دیتا رہا ہوں. تو آپ جیسے سمجھدار لوگ جو میرے ویورز ہیں، یا اسپیشلی جو میرے واٹس ایپ گروپ کے لوگ ہیں، کلائنٹ ہیں، جنہوں نے ہمارے ایجوکیشنل سیشنز اٹینڈ کیے ہیں، وہ تو اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہیں. مگر کچھ جو آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو یقیناً یوٹیوب پر آتے اور جاتے رہتے ہیں، تو ان کو شاید یہ بات میری سمجھ نہیں آتی اور آ نہیں سکتی. تو کل ایک کمنٹ آیا تو میں نے سوچا کہ شاید انہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو میں نے ایک آرٹیکل میری نظروں سے گزرا تھا 17 اگست کا، تو میں نے وہ آرٹیکل جو ہے پوسٹ کر دیا. ضرور پڑھیے گا، انفارمیٹیو ہے، اور وہ سمجھا رہا ہے کہ جو میں بات آپ کو 10 سال سے بتا رہا تھا وہ لاجیکل ہے یا نہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں ہم اپنے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. آج کی کال میں کچھ خاص ہے نہیں، میرے ویوز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آج کا جو انڈیکیٹڈ لیول تھا 45,772، 2 دفعہ ٹیسٹ ہوا. پہلی اٹیمپٹ میں ایگزارشن ہوئی، بڑی نارمل بات ہے. جب بھی اسٹرانگ ریزسٹنس کے بعد پرائس ویلیو جاتی ہے تو وہاں سے پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے، وہ ہوئی. مگر اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر نیچے بھی آئی تو 595 سے نیچے نہیں آئی، تو وچ واز اے کلیئر سائن کہ انڈیکس ود ان اے رینج یا لمیٹڈ موو میں ہوگا. اور میں نے 2 بجے 2:30 بجے آپ لوگوں کو پھر ایک اپڈیٹ دی تھی. ایک تو 12 ساڑھے 12 بجے دی تھی، شاید 12 بجے دی تھی، اور میں نے یہی کہا تھا کہ 772 کے اوپر والیوم جنریٹ کیے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے.
اور میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا یہ دوبارہ 772 کے پاس آئے گا، مگر اینڈ میں وہ پھر دوبارہ 772 کے پاس آیا اور اس کے آس پاس ہی کلوز ہوا۔ اب آنے والے سیشن میں وہی نقطہ نظر ہے میرا کہ میرا آپٹمزم یہ ہے کہ 45,772 804 کا جو ایریا ہے اس کے اوپر ٹریڈ کرے تو ٹھیک ہے، کل ایک اور ویو بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایسے میں 595 ہمارا اسٹاپ لاس ہے جو ٹریل ہو کے 772 کے نیچے آنا چاہیے جب مارکیٹ اوپر جائے آغاز کے ساتھ۔ تو جو اسٹاپ لاس ہے یہ 45,595 یہ ٹریگر کا بھی کام کرے گا بلز کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے۔ اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے یا اس کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ابھی تو کلوزنگ آپ کی تقریباً 45,700 پہ ہے، تو تقریباً 105-110 پوائنٹ اس سے اوپر ہے۔ اگر 100-125 پوائنٹ مارکیٹ نیچے کھلتی ہے یا ٹریڈ کرتی ہے تو اس صورت میں لیک لسٹر اور ہونے کی چانسز ہیں، مگر پریشر نہیں بڑھے گا۔ پریشر بڑھے گا جہاں سے والیومز پیدا ہوں گے۔ اگر آج کا اور کل کا سیشن دیکھیں تو والیوم بہت کم ہے۔ کل کے سیشن سے مراد میری جمعے کا سیشن ہے، تو 55 کروڑ کے والیوم آ رہے ہیں، نہیں سوری 5 کروڑ 50 لاکھ 5.5 کروڑ کے والیوم آ رہے ہیں 100 انڈیکس میں۔ تو والیومز بہت کم ہیں، تو اتنے والیوم میں سینٹیمنٹس پریسائز ریفلیکٹ نہیں کرتے، اور ایسے میں اگر مارکیٹ 200-400 پوائنٹ اوپر بند ہو جائے یا 200-400 پوائنٹ نیچے بند ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا، بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے میں ٹریپس بھی ہوتے ہیں، تو اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال مارکیٹ نے سروائیو کرنے کی کوشش کی، کنسسٹنسی پورا دن دکھانے کی کوشش کی، مگر ہمارا موقف تو ویکنڈ پہ یہی تھا کہ 772 کے اوپر اس کو سسٹین کرنا چاہیے، وہ نہیں ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کل اس کی کوشش ہو، تو اب کل ہم دیکھیں گے 772 804 کے اوپر والیوم کیسے بنتے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہو تو پھر ایک شارٹ ویو اور بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ شارٹ ویو کیا ہے؟ یہ شارٹ ویو انڈیکس کو ابھی بلش نہیں کر رہی، مگر جو انڈیکس میں ایک سلائیڈ آئی تھی، پریشر آیا تھا، اس کو کم کرنے کے لیے کافی ہوں گی اور مارکیٹ کو شاید رینج میں رکھ سکیں۔ مارکیٹ کو اگر بلش ہونا ہے تو ابھی کچھ ریزسٹنسز ایسی ہیں جس کو توڑنا پڑے گا، اس کے بغیر بلز کا کمفرٹ لیول ڈیولپ نہیں ہو رہا، اور کمفرٹ لیول یہاں سے تھوڑا دور ہے۔ تو میں انکریج کروں گا کہ اسٹرکٹ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں۔ پروفٹ ٹیکنگ یا پریشر کی اگر میں بات کروں تو وہ 45,288 کے نیچے مجھے نظر آتا ہے کہ جو زیادہ پریشر کی اگر بات کروں کمپیریٹیولی تو 45,288 کے نیچے نظر آتا ہے۔ جو اسٹاک ہم نے ایکیومولیٹ کرائے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی پرفارمنس بڑی شاندار ہے۔ میں کل ہی آپ کو یہ بات، یعنی کہ ویکنڈ پہ ہی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ابھی جو اپ سائڈ ویو بنے گی اس میں جو ایکیومولیٹڈ اسٹاک ہیں ان کا کچھ حصہ ہمیں بیچنا چاہیے جب تک مارکیٹ میں اسٹیبلٹی نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویکنڈ کی کال میں ٹیکنیکل سے زیادہ گراؤنڈ ریالٹیز اور فنڈامنٹلز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس کو ڈسکس کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اوور آل سینیریو اکانومی کا، انڈیکس کا، حالات کا، طبقہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ کے کنکلوڈ کر کے اپنی انویسٹمنٹ کے فیصلے کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ سود مند ہوگا۔ بہرحال اگر آپ کو لگتا ہے میری کال آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہوتی ہے تو اپنے دوست اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔